بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. ایک اردو میں لفظ کہا جاتا ہے کہت الرجال. کہت الرجال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت سارے ہوں پر انسانوں کی بہترین انسانوں کی کمی واقع ہو رہی ہو. ویسے تو ایک کم فہم نے ایک زمانے میں ایک اخبار میں لکھا تھا فیصل آباد میں بکروں کا کہت الرجال پیدا ہو گیا، اور یہ چھپ گیا. تو کہت الرجال کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایک بہت ہی شاندار خاتون رخصت ہوئیں اور مجھے لگا کہ ان کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے. میرا ان سے تعلق جو باہم ملاقاتوں کا وہ تو 90 کے بعد شروع ہوا، لیکن ان سے پہلے میں نے ان کے کئی ناول پڑھے ہوئے تھے. خوبصورت تھا، لازوال تھا، پیاسی تھا، اور کس موڑ پہ. اور ان کا ادارہ تھا اس زمانے میں اتنے خوبصورت ناول چھاپتا تھا آرٹ پیپر پہ، بڑے عمدہ کاغذ پہ، جبکہ باقی سارے ادارے عام طور پہ چھاپتے ہوتے تھے بڑے ناقص کاغذ پہ. تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کے میاں عبد الرحمن میاں وہ چونکہ خاصے دولت مند تھے، تو بیوی کا ذوق اور میاں کی یوں سمجھیں پشت بنائی. انہوں نے ایک بہت ہی عمدہ ادارہ وطن دوست کے نام سے بنایا، اور پھر ان کی کتابیں تقریباً ساری انہوں نے شائع کی. جب میں یونیورسٹی میں پہنچا تو اس وقت بشرا آپا، جب بشرا رحمان خوب مشہور تھیں، ان کا تعلق بہاولپور سے تھا، اور بہاولپور میں ان کا خاندان ایک اچھی عزت اور وقار رکھتا تھا. ابھی کچھ سال پہلے جب میں بہاولپور گیا تو وہاں ماڈل ٹاؤن میں ان کے والد کے نام پہ ایک بہت بڑا آڈیٹوریم، رشیدی آڈیٹوریم، وہ ان کے والد کے نام پہ بنا. بشرا رحمان کو بہت سے لوگ قومی اسمبلی میں شرارتی تقریروں کے حوالے سے جانتے ہیں. جب پنجاب اسمبلی میں تھے تو بھی وہ بہت چہچہاتی تھیں. ان کا ویسے جو سیاسی تعلق ہے وہ کاف لیگ سے رہا، اور انہوں نے وفاداری آخر تک نبھائی. جو اسی کے پلیٹ فارم پہ ایم پی اے بنی، اسی کی پلیٹ فارم سے ایم این اے بنی، اور ان کے ساتھ وہ رہیں. میاں ان کے البتہ میرا خیال مسلم لیگ نون میں تھے، اور ایکٹیو وہ کبھی نہیں رہے. ان کا گھر ادب دوستی کے حوالے سے بہت شاندار روایات کا حامل ہے. میں آپ کو ترتیب سے کچھ چیزیں ان کے بارے میں بتاتا چلوں. افسانہ، ناول، کالم ان کے بہت اچھے ہوتے تھے، نوائے وقت میں شائع ہوتے تھے، ریگولر، کبھی اس میں کم ہی ناغہ ہوتا تھا. شرارتی بھی لکھتی تھیں، وطن دوستی سے محبت لکھتی تھیں، ویلیوز کے بارے میں. بشرا آپا نے ایم اے کیا پنجاب یونیورسٹی سے، تعلق ان کا بہاولپور سے تھا. صحرا کی بیٹی کہلائیں. جب میں پھول کا ایڈیٹر بنا 90s میں، تو ہم نے شروع میں بالکل علامہ اقبال کا نومبر آیا تو علامہ اقبال کے مزار پہ عام طور پہ کبھی اس طرح جاتے نہیں تھے، تو ہم نے ان کو بلایا، پورے لاہور سے کچھ بچوں کو اکٹھا کیا. تو بچوں کی طرف سے پہلی دفعہ ایک بڑے خوبصورت پھولوں کی چادر لی، وہاں جا کے چڑھائی، پھر ان سے وہاں خطاب کروایا اور اس کی رپورٹ چھاپی. اسی طور پہ بعد میں آنے والے دنوں میں ہم نے ایک بڑا ہی شاندار میموریبل مقابلہ کروایا. اس کا نام تھا کہ اگر فتح مکہ کے اگلے روز اخبار شائع ہوں تو کیسے ہوں گے. اس میں بہت پورے ملک سے لوگوں نے حصہ لیا. اس کی جو ایگزیبیشن تھی پنجاب یونیورسٹی میں ہوئی. پھر حمید نظامی ایک بہت بڑا تھا انسٹیٹیوٹ، وہاں پہ ہوئی. وہاں بشرا آپا، ڈاکٹر انور صدیق صاحب، ڈاکٹر قاری مغیث، یہ تینوں مہمان خصوصی تھے. اور مزے کی بات یہ کہ اس مقابلے میں جو لڑکے فرسٹ آئے وہ دو بھائی تھے، دے بلانگ ٹو سیالکوٹ. دونوں بعد میں ڈاکٹر بنے. انہوں نے کئی سے ڈاکٹری کی. والد ان کے اکرم کر کے تھا، وہ ایجوکیشن میں تھے، اور انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ کاغذ نہیں تھا تو چمڑے پہ اخبار شائع ہوا ہوگا فتح مکہ کے اگلے دن. انہوں نے باقاعدہ کپڑے کو اور کاغذ کو ملا کے چمڑا بنایا، اور اس پہ بہت عمدہ. جو سیکنڈ نمبر پہ تھا وہ بچی اس وقت ایم اے انگریزی کر چکی تھی، سی ایس ایس کر رہی تھی، رائے سمن اس کا نام تھا. بعد میں اس نے سی ایس ایس کر لیا، وہ سیکنڈ آئی تھی، اور ظاہرہ ذہین تھی، سمجھدار تھی. پھر وہ گورنمنٹ سروس میں چلی گئی. ابھی حال ہی میں اس کی پوسٹنگ پہلے الحمرہ میں تھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ابھی ڈی جی پی آر پورے پنجاب کی وہ بنی ہے. یعنی پورے پنجاب کے سرکاری جتنے محکموں کا احوال اور نشر و اشاعت اور اس کی کوریج ہوتی سب ان کے ذمہ ہے. تب بھی بہت کریٹیو تھی، اب بھی بہت کریٹیو. اوکے، تو بشرا آپا اس موقع پہ بھی وہ تھی مہمان خصوصی. بعد میں آنے والے برسوں میں جب میں اردو ریس کا ایڈیٹر بنا تو پھر ان سے قربت زیادہ بڑھی. ان کے کچھ افسانے ہم نے چھاپے، اتنے دل کو چھونے والے افسانے تھے، بہاولپور کے حوالے سے تھے، اور ظاہر جس نے پڑھا ہوا ہو وہ ان میں سے بہتر چیزیں. تو ان کو بڑی حیرت بھی ہوئی. پھر ان کے گھر میں جو بھی انڈیا سے مہمان آتے تھے ان کی ضرور یہ کرتی تھی دعوت.
یہ لاہور میں کم خواتین کو یوں سمجھیں کہ موقع یا اعزاز ملا. سائرہ ہاشمی کبھی کبھی دعوت کرتی جب تک وہ ایکٹیو رہیں, ان کے گھر میں کھانا ہوتا تھا. پھر بشرا آپا یا جب بانو آپا تھی تو ان کے ہاں ہوتا تھا. تو بشرا آپا کے ہاں ایک جو آخری کھانا مجھے یاد ہے, احمد عقیل روبی کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا, تو اس کی خوشی میں انہوں نے اپنے گھر پہ بہت سارے ادیبوں اور شاعروں کو بلایا. اور میں جب پہنچا تو محفل بھرپور جمی ہوئی تھی, اور میرے ساتھ پی ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر اور دانشور کالم نگار بھی افتخار مجاز بیٹھے ہوئے تھے. ہم دونوں آپس میں گپ شپ. مجاز صاحب بہت ہی شرارتی آدمی تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. جب تک زندہ رہے بہت عمدہ تحریریں اور کالم لکھتے رہے. واقعات کے تو وہ حافظ ہوتے تھے, ہر زمانے کے یعنی ہلکے پھلکے مزاحیہ واقعات ان کو اتنے یاد ہوتے تھے اور ایسے مزے سے وہ سناتے تھے. تو ہم دونوں ہنستے مسکراتے, اور محفل جمی ہوئی تھی. تو سامنے ایک صوفے پہ بشرا آپا تھیں, یہ کھڑی تھیں, اور احمد عقیل روبی صاحب اور ان کی بیوی آئی ہوئی تھیں. تو سب ان کو باری باری پھول دے رہے تھے, تحفے دے رہے تھے. اچھا, مجھے چونکہ کھانے کی دعوت ملی تھی, مجھے یہ علم نہیں تھا کہ روبی صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس پہ کوئی تحفے تحائف دینے ہیں, تو میں خالی ہاتھ گیا. اچھا, جب میری باری آئی, سب اس سے پہلے تحفے دیے جا رہے تھے, تو مجھے لگا کہ خالی ہاتھ جا کے انہیں مبارکباد دینا. احمد عقیل روبی صاحب پاکستان کے مشہور شاعر بھی تھے, یوں سمجھے جو دانشور تھے, بہت ساری فلمیں لکھی انہوں نے, فلموں کے گانے لکھے, تو اس کمیونٹی میں بھی ان کا بہت نام تھا. یونانی جو فلسفہ ہے اس پہ ان کی بہت گرپ ہوتی تھی. جب میری باری آئی تو بشرا آپا کے ڈرائنگ روم کا جو ٹیبل تھا بڑے والا, اس پہ ایک بہت ہی بڑا پیتل کا گلدان پڑا ہوا تھا, یعنی سمجھو 2.5-3 فٹ کا, اور اس میں تازہ پھول تھے. تو میں نے اس کو اٹھایا, اور مجھے لگا کہ بشرا آپا بھی دیکھ رہی ہیں, تو میں نے جا کے ان کو احترام سے دیا. وہ اتنے خوش ہوئے, سبھی نے کلیپنگ کی, اور میں دیکھے واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا. پھر کھانا کھایا گیا انہی کے گھر میں, چونکہ اچھا بڑا گھر ہے یہاں گارڈن ٹاؤن میں. تو کھانے کے بعد پھر آ کے بیٹھے, چائے وائے چل رہی تھی. پھر تقریب ختم ہوئی تو سب لوگ رخصت ہونے سے پہلے احمد عقیل روبی صاحب, ان کے بچیاں ان کی تھیں, اور ان کی اہلیہ, انہوں نے سب پھول اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھنے شروع کیے. اچھا, اس وقت تو مجھے بالکل حیرت ہوئی اور تھوڑی شرمساری بھی ہونی شروع ہوئی جب انہوں نے وہ بڑے گلدان کو, بہت قیمتی گلدان تھا, اٹھایا. اینڈ بشرا آپا واز سائلنٹ, شی کیپٹ سائلنٹ, ایک لفظ نہیں انہوں نے منہ سے کہا, اور انہوں نے اپنی گاڑی میں رکھا اور میرے سامنے وہ لے کے نکل گئے. سچی بات ہے, میں بہت شرمسار ہوا. بشرا آپا نے کبھی اس کا تذکرہ مجھ سے نہیں کیا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا. مجھے بعد میں انہوں نے اتنے خوبصورت خط لکھتی رہیں. اردو ڈائجسٹ میں جب بھی کوئی اچھی چیز چھپتی, میرا اچھا کالم چھپتا, تو اس پہ بڑی تحسین کرتی ہیں. وہ خط کس روز اس وقت میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, لیکن وہ ہمارے دوسرے آفس پڑے ہوئے ہیں, اور بڑے یادگار خط تھے, بڑے محبت والے. ایک بڑی خاتون, ایک بڑی رائٹر, ایک بڑے ظرف والی, انہیں بھی پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا. اور ان کے جو جملے تھے جب وہ محفل میں بیٹھتی, جس محفل میں بیٹھتی اس محفل کی وہ جان ہوتی تھی. شرارتی تھی, اپنی آنکھوں کے بارے میں بہت کانشیس رہتی تھی. ان کے گھر میں ایک دیوار گیر بڑی فوٹو لگی ہوتی تھی. جس زمانے میں نوائے وقت میں تھا تو عامر شاہ فوٹوگرافر ہمارے تھے, وہ تھے نیشن کے. تو ایک دفعہ ان کے گھر وہ فوٹو بنانے گئے, تو واپسی انہوں نے کہا کہ بشرا رحمان کے گھر پہ اتنی بڑی تصویر لگی ہے, ظاہر جوانی میں بہت خوبصورت تھی. اور انہوں نے کہا عامر کوئی انجدہ نہیں ہو سکتا, فوٹو میری تو ہندی بنائے, اکھاں پرانیاں لا دے. اچھا, ممکن ہے انہوں نے مذاق میں کہا ہو, بہرحال وہ جو خوبصورتی کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ اس عامر کو بھی وہ یاد رہا. ہم اس پہ کبھی کبھی ہنستے ہوتے تھے, مسکراتے تھے. یہ زندہ دل خاتون جو 44 میں پیدا ہوئی تھیں, 2002 میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں. 7 فروری کا دن تھا, افسوس والا دن تھا. اور مجھے لگا کہ مجھے سلمہ آپا سے, سلمہ آوان سے, چونکہ یہ جو ان کے دوستوں کا گروپ تھا, بریگیڈ عاطف کی جو اہلیہ تھیں, عرفہ سید صاحبہ, جو اچھے پڑھی لکھی خواتین کا پورا گروپ ہے, وہ بہت ریگولر یہ لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے. کرونا نے بڑے بڑے یوں سمجھیں ہیرے ان کو واپسی کا رستہ دکھایا. کرونا وجہ تو نہیں ہو سکتا نا وفات کی, وجہ تو میرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ایک خاتون بھاولپور سے اٹھی, لاہور پہنچی. ان کی بہن لاہور کے سابقہ میئر میاں شجاع الرحمان کی اہلیہ تھی,
اور دونوں بہنوں نے اپنے اپنے زمانے میں لاہور پہ لٹرلی کسی نے ادب میں راج کیا، کسی نے سیاست پہ راج کیا، اور اتنی ڈائیورسٹی کہ آپ نہ صرف ادبی طور پہ اتنی ذہانت کے مالک ہوں، اتنی ڈیپتھ ہو، آپ کے اپنے لفظ اتنے عمدہ ہوں کہ جب تک آپ جیے ہو آپ کو خوب پذیرائی بھی ملی ہو، محبت بھی ملی ہو، اور آپ نے اتنی ساری جگہ، یہ جو ایوان کارکنان اور تحریک پاکستان، وہاں بھی بشریٰ آپا بہت باقاعدگی سے جاتی تھی۔ خواتین لاہور سے ہوں یا لاہور کے دور سے، انفیکٹ ان کا اپنا رنگ ضرور ہونا چاہیے، کریکٹر فل ہونا، صاحب استطاعت ہونا، ہنرمند ہونا، باصلاحیت ہونا، اور اس کے بعد آپ کا ایک مزاج کا، پاکستان سے ان کا جو لگاؤ تھا وہ بھی کمال تھا، ادب سے لگاؤ ظاہر ہے اس سے سوا تھا۔ انسان چلا جاتا ہے، اس کی یادیں باقی رہتی ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے تو ان کی کتابوں میں سے کچھ کتابیں ضرور پڑھیے گا۔ یہ کتابیں ظاہر ہے تصوف کی نہیں ہوتی اور ان میں کوئی اخلاقی پیغامات نہیں ہوتے، لیکن ان کے اندر تھاٹفلنس ضرور ہوتی ہے۔ اللہ میاں جی ان کی کتاب تھی، بڑی خوبصورت تھی، لازوال بھی بہت ان کی مشہور تھی، ٹی وی پہ بھی ان کے ڈرامے آتے رہے، کبھی موقع ملے تو ان کا کوئی ناول، کوئی افسانہ ضرور پڑھیے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔